عجیب ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام کا ساتھ اسے نہ ملا، اس وجہ سے اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ جیسے رجیب ہوگا، ورنہ عبادت بھی اس کے پاس بہت تھی اور علم بھی بہت تھا، صرف اس نے ایک کام یہ کیا، تکبر کیا اور غارت کیا۔ اور ویسے ہی اگر دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جس میں بعض تو غلام تھے جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، ایسے بہت سارے غلام تھے، اور بعض تو تاجر لوگ تھے، بعض ایسے بھی صحابہ تھے جو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا یا ایک مرتبہ ملاقات کیا، ایک مرتبہ دیکھا یا ایک مرتبہ ملاقات کیا۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ چل رہی تھی، جنگ کا معاملہ تھا، جنگ چل رہی تھی تو ایک صاحب آئے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام لایا ہوں، تو تم میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، سرکار دو عالم کلمہ پڑھ کر کہا کہ اب میں اس جنگ میں جا کر شامل ہونا چاہ رہا ہوں، اس جنگ میں جا کر شامل ہونا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جنگ میں شامل ہو، لڑو دشمنوں کے خلاف آپ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اوزار دیجیے، ہتھیار دیجیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے ایک لکڑی توڑی، توڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دی، درخت سے ایک لکڑی توڑی، توڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اسی لکڑی کو لے جا کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور دشمنوں کے خلاف جب وہ لکڑی کو استعمال کرتے تو گویا کہ وہ تلوار جیسا کام کرے، اس میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ شہید ہو گئے، شہادت کا جام نوش فرمایا، اور انہوں نے نہ تو کچھ علم حاصل کیا، نہ تو کوئی عبادت کی، نہ تو کچھ کیا، بس کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں، تو گویا کہ سرکار دنیا میں صرف کچھ دیر کے لیے انہوں نے سرکار کو دیکھا تو صحابیت کا درجہ پا لیا، اور میدان جنگ میں جا کر شہادت کا جام نوش فرما لیا، اور آخرت میں تو وہ جنت ہی جنت میں۔ تو گویا کہ نہ تو علم نہ تو عبادت، بس ان کا مقدر ویسا ہے، اور پھر یہ صرف وجہ کیا ہے، صحابیت کا درجہ انہوں نے پا لیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کر لیا۔ ویسے ہی روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے اب حکم دیجیے۔ تو سرکار نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں اس میں نہ کمی کرتا ہوں نہ زیادتی رکھتا ہوں۔ کہا کہ ایک رمضان کے روزے رکھو، تو کہا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تو تم زکوٰۃ 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالو، کہا کہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں۔ ویسے ہی حج کے بارے میں حکم دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ حکم دیے میں اس میں مانوں گا، اس میں کمی نہیں کروں گا زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کے جا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی وہ کوئی عمل نہیں کرے، ابھی کوئی اور نہ تو علم حاصل کیا، کوئی عمل نہیں کرے۔ تو گویا کہ صرف انہوں نے یہ بات وعدہ سرکار سے کر کے جا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، کہا کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس سے دیکھ لو، کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو یہ بات، یہ واقعات، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ ظاہری علم ان کے پاس نہیں رہتا ہے، لیکن سینہ بسینہ علم ان کے پاس آتا ہے، اور وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو عبادتیں جو ضروری ہے، لازم ہے، وہ عبادتیں تو لازم ضروری ہے ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، نماز وطر ہے، یہ چیزیں ضروری لازم چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری علم ہے، اگر وہ علم جیسو محبت میں اور عشق میں اور صحیح عقیدے میں اگر وہ علم حاصل کرے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ علم بھی ضروری ہے، علم بھی اچھی چیز ہے، لیکن علم ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، علم نجات نہیں دلا سکتا، علم ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، علم ہمیں علم ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کامیاب نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہماری اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے، لیکن علم جب ہمیں آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی ہے، اور جب قاعدے میں بیٹھے تو التحیات پڑھنا ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ یہ جب علم آتا ہے تو ہمارے عبادت میں نکھار آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دل مطمئن رہتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اب کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اسے کہیں نماز پڑھو، تو بس وہ آ کر ہاتھ باندھ لیا، بس اسے نہ تو تسبیح معلوم ہے، نہ تو تشہد معلوم ہے، نہ تو قرات معلوم ہے۔ اب وہ بس کلمہ پڑھا، فوراً جیسے جماعت میں شامل ہو گیا، فوراً یا اکیلے تنہا ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر قبول ہوگی،
وجہ اس کی نیت، وجہ اس کا عقیدہ، وجہ اس کی سوچ، وجہ اس کا اپنا ایمان کی وجہ سے اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن تمام چیزیں معلوم ہیں، تشہد کا پڑھنا معلوم ہے، تسبیح کا پڑھنا معلوم ہے، اور جو خلعت کا پڑھنا سب معلوم ہے، لیکن ایمان نہیں یا نہیں تو نماز میں وہ سست و کاہل ہے، نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے وہی نماز وبال جان بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں یا ہم بھی جاتے ہیں، تو وہ یہی تربیت کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ ظاہر کو ہم پاک کرتے ہیں لیکن ہمارے باطن کو اللہ والے پاک کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نکھار آتا ہے تو ظاہری کچھ فائدہ نظر نہ آئے، لیکن اندرونی جیسو بندہ ترقی کرتا ہے، اندرونی بندہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت جب وہ کرتا ہے تو بس مگن اللہ کے عشق میں مگن ہو کر مصروف ہو کر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ پیرارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مجموعہ ہوتا تھا ایک بڑا مجموعہ ہوتا تھا، اور پیرارے پیر ان کے ظاہری بھی تعلیم دیتے تھے، ساتھ میں ساتھ باطنی بھی تعلیم دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ کے اقوال میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ آپ کے فرزند نے کہا کہ آپ تقریر کرتے ہیں لہذا مجھے بھی موقع دیجیے کہ میں آپ کے چاہنے والوں آپ کے مجلس میں میں تقریر کروں۔ تو کہا کہ کیوں نہیں، بالکل کرو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑے ہی شورا بیانی کے ساتھ، بڑے ہی دلائل کے ساتھ تقریر کی، اور لوگ تمام کے تمام خاموشی سے سنتے رہے لوگوں کو جو کوئی اس میں وہ نہیں ہوا، کوئی دشواری نہیں، بس آرام سے سنتے رہے، تقریر کرنے والے تقریر کرتے رہے، سننے والے سنتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو اس کے بعد پیرارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب آپ نے کہا کہ جمیلہ نے چھینکے میں دہی رکھا، بلی نے آئی گرا دی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ لوگ وجد میں آ گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، لوگ واہ واہ کرنے لگے، ان کے فرزند بڑے پریشان ہو گئے۔ کہا کہ وجہ میں نے اتنی دیر اتنے دلائل کے ساتھ تقریر کی، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ صرف اتنا کہا جمیلہ نے چھینکے میں دہی رکھا اور بلی آئی گرا دی۔ تو کہا کہ بابا تم نے جو محنت کی وہ ظاہر پر محنت کی، ہم نے ان کے باطن پر محنت کی، اور ہم جو جملہ ہم جو بات کہے ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، کہ ایک آدمی اپنا ایمان رکھتا ہے، ایمان اپنے پاس رکھتا ہے، اور جیسے وہ ایمان کو محفوظ جب رکھتا ہے تو شیطان آ کر اس ایمان کو چھین لیتا ہے۔ جمیلہ نے یعنی ایک عورت نے دہی لے کر چھینکا جیسے اوپر لٹکایا، اور بلی شیطان آ کر چھپکا مارے اور گرا دی، تو گویا کہ اسے چاہیے کہ اپنے دہی کو بچا کر رکھے۔ تو کہنا پیرارے پیر کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان دہی گویا کہ چھینکے کے اندر جو دہی ہے وہ آپ کے عمل ہے، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ کس سے؟ جس طرح بلی سے چھینکے کو محفوظ رکھنا ہے ویسے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر تم تھوڑی بھی لاپرواہی کرو گے تو شیطان آئے گا، اسے چھین لے گا، تمہارے ایمان کو چھین لے گا۔ یعنی جب بلی چھینکے پر حملہ کرتی ہے، چھینکا گر جاتا ہے تو دودھ دہی خود بخود پل جاتا ہے، تو جب وہ ایمان پر حملہ کرتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے تو خود بخود دودھ جو سو ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تمہارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ پیرارے پیر نے اس طرح سے سمجھا، تو کہا کہ بابا تمہارا ظاہر پر تم کوشش کیے، اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں، ہم ان کے باطن پر، ان کے اندرونی معاملات پہ ہم محنت کیے تو انہیں وہ بات سمجھ میں آئی، اور ہم اندرونی بات کریں تو گویا کہ اللہ والوں کے پاس اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ والوں کی مجالس میں جاتے ہیں یا جو جاتے ہیں ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر طور پہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کیا قرآن پڑھنا سیکھا، کیا انہوں نے جیسے کلمے پڑھنے سیکھے، کیا انہوں نے کوئی مسائل سیکھے، نہیں، کچھ نہیں، بس ایک ہی سیکھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہزاروں مرتبہ پڑھتے لیکن اس کا سمجھنا یہ اللہ والوں کے دربار میں جب جاتے ہیں تو جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بات ہم ہزاروں مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا باطن مضبوط ہوتا ہے، باطن جب مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں لذت بھی آتی ہے، اور آخرت، دنیا اور آخرت کا اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔